GS ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ری نوٹ ویلنیس نووا داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج۔ ری نوٹ اس نووا ایک لاجواب دوا۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دین میڈیا کے خاص اور آپ سب کے پسندیدہ پروگرام پرائم ٹائم میں آپ کا میزبان ضیاء الرحمن محفوظ فاروقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس کو خوب شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور دنیا بھر سے لاکھوں لوگ عازمین حج مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں۔ آج سعودی میں یوم عرفہ کا دن تھا۔ اس موقع پر حج کا خطبہ امام کعبہ شیخ یوسف بن محمد سعید نے خطبہ حج دیا۔ شیخ نے دنیا بھر میں مسلمانوں کے تعلق سے جو حالات چل رہے ہیں، اس مناسبت سے اہم پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اختلاف ہو جائے تو قرآن و سنت کی طرف جائیں۔ شیطان مسلمانوں میں تفرقہ چاہتا ہے۔ ایسی ہر چیز جس سے اتحاد ٹوٹے، دور رہنے کا حکم ہے۔ مسجد نمرہ سے امام کعبہ شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد کا خطبہ حج کے ذریعے دنیا بھر کے مسلمانوں سے خطاب کے دوران یہ انہوں نے بات کہی۔ ناظرین، میدان عرفات کی مسجد نمرہ سے شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد سعید نے خطبہ حج دیا، جسے لاکھوں عازمین سمیت دنیا بھر میں موجود مسلمانوں نے ٹی وی پر براہ راست سنا اور دیکھا۔ خطبہ حج کا ترجمہ اردو سمیت دنیا کی تقریباً 20 زبانوں میں براہ راست نشر کیا گیا۔ خطبہ حج دیتے ہوئے شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد کا کہنا تھا کہ اے ایمان والو، دنیا اور آخرت کے معاملات میں اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تفرقہ ڈالنے سے منع کیا ہے۔ توحید کی دعوت تمام نبیوں میں مشترک رہی ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کے سوا تمام چیزوں کو ختم ہو جانا ہے۔ امام کعبہ شیخ یوسف بن محمد کا کہنا تھا کہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز ادا کی جائے، زکوٰۃ دی جائے، غریبوں کی مدد کی جائے۔ حج بھی ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل نہیں۔ جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے، اسی طرح جان و مال کی بھی حرمت ہے۔ دن رات کا آنا جانا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی حدود کی حفاظت کا مطلب ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ ہر نبی نے یہی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ خطبہ حج دیتے ہوئے امام کعبہ شیخ یوسف بن محمد کا کہنا تھا کہ اللہ عظیم ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے تفرقے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن میں اتحاد کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اتحاد میں ہی دین و دنیا کے معاملات میں فلاح و بہبود اور اس کی کامیابی ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں مل کر رہنا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا، جس نے کتاب میں اختلاف کیا وہ ہدایت سے دور ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں جڑ کر مل جل کر رہنا ضروری ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اختلاف ہو جائے تو قرآن اور سنت کی طرف جائیں۔ قرآن کریم میں مسلمانوں کے لیے جڑنے کا اور جڑ کر رہنے کا حکم دیا ہے۔ امام کعبہ کا کہنا تھا کہ اچھے اخلاق سے دوسروں کے دل میں جگہ پیدا ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اچھے اخلاق رکھیں۔ شریعت مطہرہ کا مقصد ہے مسلمان آپس میں جڑ جائیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ شرک نہ کرنا، والدین سے حسن سلوک کرو، گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو، تقوی میں تعاون کرو۔ شیطان چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، تفرقہ پیدا ہو جائے۔ دین میں تمام تعلیمات ہیں جو مسلمانوں کو جوڑ کر رکھنے کی ہے۔ شریعت میں حکم ہے کہ جھگڑا کرنے والوں کو سمجھایا جائے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ امت واحدہ ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والی۔ بتا دیں کہ مناسک حج کے دوران مینا کے عارضی خیمہ بستی میں 8 ذی الحجہ کا پورا دن قیام کے دوران 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے کے دنیا بھر سے آئے لاکھوں عازمین حج لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے 9 ذی الحجہ کو
نماز فجر کی ادائیگی کے بعد میدان عرفات میں جمع ہوئے۔ میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا ہونے کے بعد عازمین نے مسجد نمرہ سے خطبہ حج سننے کے بعد ظہر و عصر کی نمازیں یکجا کر کے ایک ساتھ ادا کی۔ اذان مغرب کے بعد عازمین میدان عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوں گے، جہاں وہ نماز مغرب اور عشاء ملا کر ادا کریں گے۔ عازمین حج آج رات بھر مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے عبادت اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے گزاریں گے اور شیطان کو مارنے کے لیے کنکریں جمع کریں گے۔ 10 ذی الحجہ کو نماز فجر کے بعد مزدلفہ سے واپس مینا روانہ ہوں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں رمی جمرات کریں گے۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کریں گے۔ قربانی کے بعد حاجی احرام اتار دیں گے اور بال منڈوا کر طواف زیارت کے لیے مسجد الحرام جائیں گے۔ عازمین حج خانہ کعبہ جا کر طواف زیارت کریں گے اور واپس مینا جا کر ایام تشریق گزاریں گے۔ اس طرح کا پیغام امام کعبہ نے اپنے خطبے کے ذریعے دیا، جو یقیناً حالات کے تناظر میں بہت ضروری اور اہم ہے۔ کورونا اور لاک ڈاؤن کے بعد الحمدللہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی رونقیں اب مکمل طور پر لوٹ آئی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تا قیامت اسی طرح ان رونقوں کو باقی رکھے۔ جو احباب اس مرتبہ حج کے لیے گئے ہیں، اللہ پاک ان تمام کے حج کو قبول فرمائے، اور جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ساتھ آپ تمام کو بھی آئندہ سال اپنے در پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے ناظرین، انشاءاللہ کل پھر کسی اہم موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوب دعاؤں اور عبادتوں کا اہتمام کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔